میں نے جو آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے وہ آیت مربوط ہے میرے عنوان سے اور زیارت وارثہ سے۔ حضرت عیسیٰ اپنے بارے میں خود کہہ رہے ہیں السلام علیہ، سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ اور آیت کا نشان ہے 33 ارشاد ہے السلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام ہو، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو کوٹ کیا، کمال کی آیت ہے السلام علیہ، مجھ پر سلام ہو، یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا، وہ یوم اموت، اور جس دن مجھے موت آئے گی۔ عیسیٰ کو بھی موت آئے گی، ابھی تو آسمانوں کو اٹھائے گی۔ جس دن میں پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلام ہو، اور جس دن مجھے موت آئے گی اس دن مجھ پر سلام ہو، وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، اور اس دن بھی مجھ پر سلام ہو جس دن میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا، یعنی قیامت کے روز مجھ پر سلام ہو۔ تو اب عیسیٰ کی پیدائش علیہ السلام، عیسیٰ کی موت علیہ السلام، عیسیٰ کا قیامت میں آنا علیہ السلام، یہی ہے نا آیت، یہی کہہ رہی ہے، کچھ اور تو نہیں کہہ رہی۔ عیسیٰ کی پیدائش علیہ السلام، عیسیٰ کی موت علیہ السلام، عیسیٰ کا قیامت میں آنا علیہ السلام۔ تو اب عیسیٰ اگر علیہ السلام ہو سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ عیسیٰ کا وارث حسین ابن علی علیہ السلام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں اب دلیل دوں گا انشاءاللہ، اور وہ دلیل کیا ہے وہ سنیے گا، اسی سورہ مریم سے دوں گا، اس لیے کہ بعض ذہنوں تک بات پہنچی نہیں اور سارے افراد بولے نہیں، اس لیے اس بات کو زیادہ وضاحت سے پیش کروں گا۔ کچھ آیتوں کو پیچھے چلیے۔ حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے والد نہیں تھے۔ جیسے ہی جناب مریم لے کر بچے کو داخل ہوئی، اور چونکہ جناب مریم کو باہر نکالا گیا تھا بیت المقدس سے، تو اب جب وہ قریے میں داخل ہوئی، بستی میں داخل ہوئی، تو اب بستی والوں نے جو چوک پر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے گھیر دیا، اور سورہ مریم کی آیتیں ہیں، بالترتیب پڑھ رہا ہوں۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کانا ابوکی امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ، اے ہارون کی بہن، نہ تمہارا باپ برا آدمی تھا، نہ تمہاری ماں نے کبھی بغاوت کی تھی۔ کہنے کا کیا مقصد تھا کہ بچہ کہاں سے لے کر آیا؟ کہنے کا یہی مقصد تھا نا کہ بچہ کہاں سے، نہ تمہاری ماں بری تھی نہ تمہارا باپ برا تھا، اور تمہارے ہاتھ میں ایک بچہ ہے، تمہاری گود میں ایک بچہ ہے، تو یہ بچہ کہاں سے لے کر آیا؟ مریم نے اشارہ کیا، قرآن کہہ رہا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ تو وہ بولے کیف نکلم من کان فی المہد، کی آیت پڑھ رہا ہوں، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے خطاب کریں، ہم اس سے کیسے کلام کریں، من کان فی المہد صبیا، جو گہوارے کا ایک بچہ ہے۔ اچھا مریم نے اشارہ کیا ہے، زیارت آپ پڑھتے ہیں اشارہ کر کے، السلام علیکم وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم وارث نبی اللہ، السلام علیکم وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم وارث موسیٰ کلیم اللہ۔ زیارت پڑھتے ہیں اشارہ کر کے، السلام علیکم یا ابو الفضل عباس، السلام علیکم یا علی الاکبر، السلام علیکم یا علی الاصغر، اشارہ کر کے پڑھتے ہیں نا۔ یہ اشارہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اب اس کانٹیکس میں ان آیتوں کو سنیے گا۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا، اور اب وہ یہودی کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے خطاب کریں جو گہوارے کا ایک بچہ ہے۔ اور اب گہوارے کا بچہ بولا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے کتاب عطا کی، اللہ نے نبی بنایا۔ تو اب مریم جانتی ہے کہ اگر معصوم کی طرف اشارہ کروں تو معصوم گہوارے میں بھی ہو، جواب آئے گا۔
مریم جانتی ہے بچہ کہوانے کا ہو لیکن معصوم ہو تو اشارہ کر دے تو جواب آئے گا. بس حسین کی طرف اشارہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اگر معصوم کی طرف اشارہ کر کے کہا جائے السلام علیکم یا ابا عبداللہ, جواب حسین کا آئے گا.